آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے۔ اور فرمایا لَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جب تم اللہ کے نام پر خیرات کرو گے اور اللہ کے نام پر صدقات کرو گے تو فرمایا لَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا، تمہارے گناہوں کا جو چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سب سے اللہ نے عہد لیا، جیسے ہم سے لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ دنیا میں کسی اور سے مدد نہیں چاہتے بلکہ خود سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہر ایمان والا، ہر نمازی یہ اللہ سے 5 وقت عہد کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں سے بھی عہد لیا کہ تم مجھ سے عہد لو۔ کیا عہد لو؟ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، کہ ہم نے تم میں 12 گروہ بنا دیے۔ 12 گروہ کیسے بنائے؟ ہم نے 12 گروہ تمہارے بنا دیے، اب تم اپنی اصلاح کرو۔ کس کے ذریعے؟ تورات کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ انجیل کے ذریعے۔ اور جو نبی تمہارے قبیلے میں آئے ان کی اتباع کرو، کیونکہ پہلے ایک نبی نہیں آیا کرتا بلکہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا عصا تو 12 چشمے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 12 بیٹے تھے انہیں قبیلوں کا سردار بنا دیا اور ایک ایک چشمہ متعین کر دیا کہ یہ تمہارا قبیلے کا چشمہ ہے، یہ تمہارے قبیلے کا چشمہ ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وقال اللہ انی معکم، اگر تم یہ سب کام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کام کریں گے؟ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے، چھوٹے نہ، نماز چھوٹے نہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اسلام میں نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، پڑھنا تو پڑھی نہ پڑھی ایک ہے، لیکن قائم کرنا لفظ ہے کہ قائم کرو نماز۔ جب بالغ ہو جائیں اب نماز قائم کرنی ہے، اگر ایک وقت کی بھی چھوٹ گئی تو اس کی قضا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، چاہے کبھی بھی چھٹی ہو، پچھلے دور میں چھٹی ہو، لیکن جب بالغ ہونے کے بعد اگر ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو اس کی ادا واجب ہے۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وہ متعین زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے 1 لاکھ میں 2500 روپے، وہ نکالنے ہیں، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور بنی اسرائیل میں کتنی زکوٰۃ تھی؟ 1 لاکھ میں 10,000۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین مبین لے کر آئے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی گنجائش دی، اتنا سہل رکھا، اتنا آسان رکھا. اللہ نے صرف 1,00,000 میں 2,500 روپے مانگے. کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں. دینے والے کے لیے، نہ دینے والے کے لیے 1 روپیہ بھی بہت بڑی بات. تو فرمایا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکات کو ادا کرو. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ رسولوں پر. اس وقت کون سے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ان کے بعد آنے والے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. ایمان لے کر آؤ رسولوں پر. رسول جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کا میسنجر ہے، جسے شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے. اور جسے شریعت نہیں دی جاتی، صرف صحیفہ دیا جاتا ہے یا اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو وہ نبی ہوتا ہے. اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے بعد تمام دروازے بند ہو گئے. نہ نبی آ سکتا ہے، اب نہ رسول آ سکتا ہے. آقا علیہ السلام آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری میسنجر ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اب اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہوگی علماء سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث. اور نبی کا وارث درہم ولا دینار. نبی جس کو وارث کرتا ہے درہم اور دینار کا نہیں کرتا، مال اور دولت کا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ہم علم کا وارث کرتے ہیں. علم کا وارث کرتے ہیں اللہ کے رسول. تو وارث باپ کے بعد اولاد میں میراث تقسیم ہوتی ہے. باپ کے بعد وارث پوتا نہیں بنتا بلکہ بیٹا بنتا ہے. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے بیٹے علماء اکرام ہیں، جنہیں علماء حق کہا جاتا ہے، جن کی زبان حق گوئی سے تر بتر ہے. تو فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لے کر آؤ رسولوں پر. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت کرو. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو. اے اللہ کس چیز میں مدد کریں؟ کس چیز میں مدد کریں؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب رسول آتے تھے، پیغمبر آتے تھے، میسنجر آتے تھے، تو وہ اپنی شریعت لے کر آتے تھے. جو اس شریعت کو مانتا تھا وہ ان کا صحابی بن جاتا تھا، یعنی ان کا صحابی بن جاتا تھا، طالب علم بن جاتا تھا، اور رسول ان کے استاد بن جاتے تھے. اور اس شریعت کو پھیلانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد آنے والے تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ دین ہیں، پھر علماء کرام ہیں. تو فرمایا ان کی شریعت کو پھیلاؤ. اور ان کی شریعت پھیلانے کے لیے چاہے زبان کا استعمال کرو، قلم کا استعمال کرو، تلوار کا استعمال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا جو اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان اپنا مال لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اسے جنت دوں گا. جنت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جان بھی اتنی قیمتی نہیں جتنی قیمتی جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہے وہ دین پھیلاتے ہوئے مارے، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور یہ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں یا قتل ہو جائیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہی وعدہ کیا ہے تورات میں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور انجیل میں بھی یہی وعدہ کیا ہے اور قرآن میں بھی یہی وعدہ کرتا ہوں. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی وعدے میں بہت زیادہ سچا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی وعدے میں نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو. وَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دو. اللہ کو قرضہ دیں گے، بہترین قرضہ دو. زکوٰۃ کا ذکر اوپر آ گیا لیکن اللہ نے کی فرمایا وَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بہترین قرضہ دو، یعنی خیرات کرو، صدقات کرو، اپنی طرف سے اپنی جان کا، مال کا، اولاد کی خیرات نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھا کر دیں گے. اگر ہم انسان سے روپیہ پیسہ لے لیتے ہیں،
اور اسے بڑھا کر دے دیتے ہیں، وہ سور ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ چاہے کتنا بڑھا دے، وہ مولا کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑھا دے. تو فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دو. اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو، واللہ الغنی، اور میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، تم سب فقیر ہو. اور اللہ کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزائن السماوات والارض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. تو فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم قرض حسنہ دو، بہترین قرض دو، تاکہ میں تمہیں لوٹا دوں، ایک گناہ کر کر نہیں، دو گناہ کر کر نہیں، بلکہ 700 گناہ تک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے. اور فرمایا لَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جب تم اللہ کے نام پر خیرات کرو گے اور اللہ کے نام پر صدقات کرو گے تو فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا. تمہارے گناہوں کا جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بد نظری ہو گئی، کسی کے تھپڑ مار دیا، چھوٹے موٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان سیئات کو کفارہ کر دوں گا تمہارا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انعام دے گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ کہ میں تمہیں داخل کر دوں گا باغات میں، جنت میں. اللہ باغات میں داخل کر دے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ارے دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لینٹر ڈالا جاتا ہے اور ایسی جگہ مکان بنایا جاتا ہے جہاں پانی نہ ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کیونکہ اس وقت یہ زمین، یہ دھرتی کسی کی محتاج نہیں ہوگی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہوگی، امر کل کی محتاج ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ شیشے کے اوپر گھر کو تعمیر کر دے گا، وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت میں. تو فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں نہروں کے اوپر باغات تعمیر کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ، اگر اس کے بعد بھی، یہ حکم سننے کے بعد بھی، یہ حکم آنے کے بعد بھی اگر تم پھر گئے، تم نے کفر اختیار کر لیا یا ان آیتوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. ہمارے پاس کھلا راستہ تھا، نبی کی سیرت تھی، قرآن مقدس تھا، صحابہ کرام کے عمل تھے، تمام چیزیں موجود تھی، پھر بھی ہم نے غلط راستہ اختیار کیا. یہ اللہ کی کمی نہیں، یہ رسول اللہ کی کمی نہیں، یہ سمجھانے والے کی کمی نہیں، بلکہ خود انسان کی کمی ہے. اللہ نے دین مبین کھلی کتاب کی طرح ہمارے پاس دے دیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فقد ضل سواء السبیل، یہ کسی اور کی غلطی نہیں، یہ تم ہی بھٹک گئے ہو راستے سے. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا فبما نقضیہم میثاقہم، اور ہم نے جو عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے، ہم نے جو عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے، اور انہوں نے عہد شکنی کری، عہد توڑا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، اور اللہ کی لعنت دنیا میں بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت میں بھی تباہ کر دیتی ہے. لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور دوسری بڑی سخت بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، پتھر بنا دیا. اور جب پتھر ہو جائے دل تو کسی کی بات اثر نہیں کرتی، کسی کی برائی اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا دل پتھر ہو گیا، پھر اسے رونا نہیں آتا. کیوں؟ اس کا دل پتھر ہو گیا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة او اشد قسوة، اے لوگوں تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر. اور فرمایا اللہ نے اگلی آیت میں کہ پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے رو جاتا ہے، اس میں بھی پانی نکل جاتا ہے. لیکن انسان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کی آنکھ سے کبھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کبھی پانی نہ نکلا، آنسو نہ نکلا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی کو عطا اللہ بخاری، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اگر میں پتھروں کو سنا دیتا تو وہ رو پڑتے، اور اگر میں سرسر کو سناتا تو وہ صحرا بن جاتی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل قلوب پتھر بن جائیں گے، اور جس کا دل پتھر ہو گیا پھر اس کے دل پر کوئی نصیحت، قرآن کی کوئی آیت اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا قلوبہم قاسیہ،
کہ تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جب اللہ سے ڈرو گے تمہارا دل پگھلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو صاف کر دے گا، پاک کر دے گا. جب انسان گناہ کر دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک داغ لگ جاتا ہے کالا کر کا، سیاہ کلر کا، اور جب وہ گناہ سے گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے لیکن اسے گناہ معلوم نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے گناہ اچھائی معلوم ہوتی ہے. اگر کوئی اسے وعظ و نصیحت کرتا ہے تو پھر اسے وعظ و نصیحت اس کے دل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پتھر نہ کر دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہماری جان میں، مال میں، اہل و عیال میں اللہ کو برکت عطا فرما دیجیے، برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما دیجیے، والد محترم کی ہمشیرہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. اے اللہ جو آیتیں آج پڑھی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ سچے دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کے ایک ایک حکم کو ماننے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ نرم فرما دیجیے، ہمارے قلوب کو نرم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، اے اللہ اس پر چلا دیجیے، اے اللہ اس پر چلا دیجیے. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح رفیع کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ بہترین کاروبار عطا فرمائیے، بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے، رزق حلال عطا فرما دیجیے. حرام سے، حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو دعائیں اب تک کی گئی ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا